السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق مبارک سلسلے کا یہ 31واں سبق ہے۔ اس سبق کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ سنیں گے۔ خلیفہ دوم، سسر نبی، داماد علی، مرد جری، مرد قلندر، اسلام کی آن بان شان، اسلام کی طاقت، اسلام کی قوت، اسلام کی شان و شوکت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 6 نبوی کے اندر اسلام میں داخل ہوئے۔ نبوت کے 6 سال اسلام قبول کیا ہے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا بھی عجب اور عجیب واقعہ ہے۔ عمر وہ ہے جسے تاجدار مدینہ، حبیب کبریا، رحمت دو جہاں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے خصوصی طور پر مانگ کر لیا ہے۔ سن 6 نبوی کے اندر مسلمانوں پر جو ظلم کیا جاتا تھا ناقابل برداشت تھا۔ بہت سے مسلمان تو مکے کو چھوڑ کر حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ باقی جو مسلمان مکے میں مقیم تھے یہ کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کو پکڑ کر زنجیروں سے باندھ کر، کھمبوں سے باندھ کر، کوڑوں سے مارنا، تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر چٹان رکھ دینا، جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دینا اور گھسیٹنا مکے کی گلیوں میں، یہ عام سی بات تھی۔ ایسے ایسے مظالم ڈھائے جاتے تھے جس سے انسانیت کرب اور درد سے چیخ اٹھے، چلا اٹھے، کرا اٹھے۔ یہ مظالم کیوں ڈھائے جاتے تھے؟ صرف اسلام قبول کرنے کی وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، آپ کا دل بھر آیا، آنکھیں ڈبڈبا گئی، آنسو بہنے لگے۔ مسلمانوں پر ایسے مظالم ڈھائے جاتے ہیں، مسلمانوں کو یوں ستایا جاتا ہے، یوں مارا جاتا ہے، یوں پریشان کیا جاتا ہے۔ بارگاہ عالی میں محمد مصطفیٰ کی جھولی پھیلی، آپ کے ہاتھ اٹھے، بیت اللہ سامنے ہے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بھر آیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ کیا عجب دعا مانگی ہے! واہ رب تیری شان! اللہ جب کسی کو قبول کرنے پہ آتا ہے اس کے لیے اسباب بھی پیدا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بأبی الحکم او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ، یا تو ابو جہل کو ایمان دے دے یا عمر کو ایمان دے دے، یا ابو جہل کو اسلام میں داخل کر کے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت، طاقت اور پاور عطا فرما، یا عمر کو اسلام میں داخل کر کے اس کے ذریعے سے اسلام کو شان و شوکت، طاقت و قوت عطا فرما۔ بارگاہ الہی میں اٹھے ہوئے نبوت کے ہاتھ کہاں خالی جا سکتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ نے جتنے شوق سے مانگا تھا اللہ نے بھی اتنے ہی شوق سے اپنے نبی کی جھولی کو بھرا اور عمر کو نبی کے دامن میں ڈال دیا۔
عمر کے لیے اسلام لانے کے اسباب پیدا ہوئے، دعائے نبوی قبول ہو گئی، دعائے محمدی مقبول ہو گئی، محمد مصطفیٰ کے جو ہاتھ اٹھے ہیں اللہ نے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لی، دعا منظور کر لی۔ اب عمر کے اسلام لانے کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ عمر فاروق گھر سے چلے ہیں ننگی تلوار لے کر کے، آج اس فتنے کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں جس نے مکے کے اندر تفرقہ ڈال رکھا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، خطیب کہتا ہے، ولی قاسمی بھی کہتا ہے، شکار کرنے کو چلا تھا خود شکار ہو گیا، اسلام کو مٹانے چلا تھا اسلام کی اشاعت کے کام آ گیا، اسلام کو صفائے ہستی سے نیست و نابود کرنے چلا تھا، اللہ نے اسی کے ذریعے سے اسلام کو بلند کر دیا، اسلام کے جھنڈے کو گرانے چلا تھا، اللہ نے اسی کے ذریعے سے اسلام کے جھنڈے کو آدھی دنیا پر لہرا دیا۔ یہ فاروق اعظم تھے، جو کعبے کا در کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر کے گھر سے روانہ ہوئے، بیچ راستے میں بنی زہرہ کے ایک آدمی حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ نعیم بن عبداللہ کہنے لگے، اَیْنَ تُرِیدُ یا عمر، اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ اس چلچلاتی مکے کی دھوپ میں، اس چٹیل پہاڑیوں پر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے، اس فتنے کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں جس نے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، بہن کو بہن سے جدا کر دیا، بیٹی کو ماں سے جدا کر دیا، دوست کو دوست سے الگ کر دیا۔ آج اس فتنے کا اور اس کے دائی محمد کا خاتمہ ہی کر دوں گا۔ نعیم بن عبداللہ سمجھ گئے بڑے جلال میں، ان سے مقابلہ کرنا، دفاع کرنا تو ممکن نہیں ہے، ان کو الجھا کے رکھ دو۔ نعیم بن عبداللہ کہنے لگے، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو پھر محمد کا ارادہ کرنا۔ عمر غصے میں بولے، میرے گھر میں کون بددین ہو گیا ہے؟ نعیم بن عبداللہ کہنے لگے، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارا بہنوئی سعید ابن زید دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں، اسلام لا چکے ہیں۔ عمر کا یہ سننا تھا، غصے سے آگ بگولا ہو گئے، فوراً وہاں سے بہن کے گھر کا رخ کیا، بہن کے گھر پہنچے، دیکھا ایک آدمی قرآن پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھنے کی اور پڑھانے کی آواز آ رہی ہے۔ عمر نے جاتے ہی زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے دیکھا عمر کھڑے ہیں، جلدی سے اپنا وہ قرآن کی تختی بھی چھپا لی، خباب بن ارد کو بھی چھپا لیا، پھر کواڑ کھولا۔ عمر اندر آئے، آتے ہی سعید بن زید کو پکڑا اور انہیں مارنے کی کوشش کی۔ فاطمہ بنت خطاب بیچ میں آ گئی، حضرت عمر نے زور سے ایک تھپڑ رسید کیا گال پہ، ایک تھپڑ لگایا، تماچا لگایا گال پہ، ادھر کان کی بالی تھی، یہاں سے خون جاری ہو گیا، چہرے پر خون بہہ رہا ہے۔ بہن بھی آخر عمر کی بہن تھی، کہنے لگی، اے عمر، جس چھاتی سے تو نے دودھ پیا ہے اسی چھاتی سے میں نے بھی دودھ پیا ہے، تو اگر خطاب کا بیٹا ہے میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تو اگر جری اور بہادر ہے میں بھی جرأت اور بہادری میں تجھ سے کم نہیں ہوں۔ سن لے، کھلے عام میں اعلان کرتی ہوں، میں نے اور میرے شوہر نے اسلام قبول کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
ہم نے محمد کی غلامی کو اپنایا ہے، اللہ کو ایک مانا ہے، شرک اور بت پرستی کو چھوڑ دیا ہے، تجھ سے جو ہو سکتا کر لے، تو ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے، ہماری بوٹیوں کا قیمہ بنا سکتا ہے، لیکن ہماری روح کے اندر، ہمارے جسم کے روئے روئے کے اندر جو اسلام کی حقانیت سرایت کر گئی ہے، ایمان جو سرایت کر گیا ہے، اس کو اب دنیا کی کوئی طاقت نکال نہیں سکتی ہے، تم نکال نہیں سکتے ہو۔ جب عمر نے بہن کی اس جرأت کو دیکھا، بہادری کو دیکھا، اور بہن کے چہرے سے گرتے ہوئے خون کو دیکھا، بہتے ہوئے خون کو دیکھا، عمر کا دل پسیج گیا۔ عمر کہنے لگے لاؤ دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن کہنے لگی تم اس کی بے حرمتی کرو گے، بے عزتی کرو گے، میں کبھی نہیں دوں گی تمہیں۔ عمر نے قسمیں کھائی، جو اس زمانے میں جہالت کے دور میں لوگ قسمیں کھاتے تھے، لات کی، عزا کی، اسی حساب سے قسمیں کھائی۔ بہن کہنے لگے انک نجیس لا یمسہ الا المطہرون، اے عمر تم ناپاک ہو اور قرآن پاک کو صرف پاکیزہ لوگ چھو سکتے ہیں، پہلے غسل کر کے پاک ہو کے آؤ۔ حضرت عمر گئے، غسل کیا، پاک ہوئے، واپس آ کر کے ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے ان کو وہ تختی پیش کی جس پر سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ جب عمر نے پڑھنا شروع کیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، اے محمد، اے پیارے حبیب، ہم نے یہ قرآن پاک آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑیں، آپ دقتیں اٹھائیں، آپ پریشانیاں اٹھائیں، آپ مصائب کا سامنا کریں۔ ہم نے تو قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اللہ سے ڈرنے والوں کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریں۔ عمر بن خطاب سمجھدار تھے، پڑھے لکھے تھے، سمجھ گئے قرآن کی آیات کو، دل کی دنیا بدل گئی، انقلاب پیدا ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگے مجھے بھی لے چلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خباب بن ارت جو کوٹھڑی میں چھپے ہوئے سے وہاں سے نکلے اور کہنے لگے اے عمر، میں نے خود نبی کو سنا تھا، نبی علیہ السلام دعائیں مانگ رہے تھے، اللہم اعز الاسلام بأبی الحکم او بعمر بن الخطاب۔ دوسری حدیث میں آتا ہے نبی نے یہ دعا مانگی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کو طاقت عطا فرما، اسلام کی شان و شوکت کو بڑھا دے عمر بن خطاب کو اسلام دے کر۔ اللہ نے نبی کی یہ دعا کو قبول کر لیا۔ حضرت خباب بن ارت کہنے لگے عمر، مجھے لگتا ہے نبی کی دعا تیرے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے مجھے نبی کا پتہ بتائیے۔ خباب بن ارت نے کہا نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان دنوں میں، اس وقت میں ارقم صحابی کا گھر جو صفا پہاڑی کے پاس میں ہے، صفا پہاڑی کے بالکل سٹا ہوا ہے، جانب میں ہے، پہلو میں ہے، وہاں پر مقیم ہے، اور جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں انہیں قرآن کی اور دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ عمر بن خطاب نے دار ارقم کا رخ کیا، سیدھے جا کر کے ارقم صحابی کے گھر پہنچے ہیں۔ وہاں پر جا کر کواڑ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک صحابی نے جھانک کر دیکھا، عمر ننگی تلوار لیے ہوئے باہر کھڑے ہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، باہر عمر ننگی تلوار لے کر کھڑا ہے۔ امیر حمزہ کہنے لگے کواڑ کھول دو، اگر خیر کی نیت سے آیا ہے اسے استقبال ہے، خیر مقدم ہے، اور اگر برائی کی نیت سے آیا ہے
اسی کی تلوار سے اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ کواڑ کھولا گیا، عمر کی نگاہیں جھکی ہوئی ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، ادب کے ساتھ حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ سمجھ گئے عمر کے دل کی دنیا تبدیل ہو چکی ہے۔ آپ نے عمر کی کمر سے یوں پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، دبا کر کے چھوڑا۔ فرمایا عمر، ابھی تک تمہارے دل میں اسلام کی حقانیت نہیں کھلی ہے۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، اسی لیے تو خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ گواہی دوں اللہ برحق معبود ہے، محمد اس کے سچے نبی ہے، اسلام دین برحق ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ جب عمر نے گواہی دی، نبی علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ دار ارقم پورا گونج گیا، صحابہ سمجھ گئے، صحابہ نے بھی نعرہ تکبیر کو بلند کیا، پوری مکے کی وادیاں اور پہاڑیاں گونج اٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا، جبریل نے آ کر بتلایا، اے محمد کریم، عمر کے اسلام لانے سے صرف زمین پر انسان ہی نہیں، آسمانوں پر فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ عمر کے اسلام لانے سے آسمانوں پر فرشتوں میں بھی دھوم مچی ہوئی ہے، وہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ پھر عمر فاروق نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی، یا رسول اللہ، اب ہم چھپ کر کے عبادت نہیں کریں گے، کل بیت اللہ میں کھلے عام نماز پڑھیں گے۔ جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو وہ آئے اور عمری یلغار کا مقابلہ کرے، عمر کی جرأت کا مقابلہ کرے، عمر کی بہادری کا مقابلہ کرے۔ دوسرے دن عمر جب اٹھے ہیں، صبح ہی صبح سب سے پہلے ابو جہل کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر نکلا، اے بھانجے، اتنی صبح جلدی کیا کام پڑ گیا؟ عمر فاروق کہنے لگے، تمہیں یہ خبر دینے آیا ہوں، تمہیں یہ بتلانے آیا ہوں، تمہیں یہ اطلاع دینے آیا ہوں کہ میں اسلام لا چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں نے بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو اپنا معبود مان لیا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق نبی مان لیا ہے اور میں ان کی غلامی قبول کر چکا ہوں۔ جب ابو جہل نے یہ سنا، اس نے غصے سے یوں کواڑ بند کیا اور گالی دی، قبحک وقبح ما جئت بہ، تو بھی برباد ہو جائے اور جس چیز کو تو نے قبول کیا ہے، جس کو تو لے کر آیا ہے، وہ بھی ناس ہو جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، خلیفہ دوم، نبی کے سسر، علی کے داماد، کیا کیا فضائل ہیں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا مختصر سا واقعہ تھا۔ انشاءاللہ جب صحابہ کی سیریز شروع کریں گے تو مستقل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری سیرت کو بتلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اور صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے، پیروکاری کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق دے اور ہمیں سچا اور پکا مخلص مومن بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔